اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر معارف القرآن کے مقدمے میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے قرآن مجید کے نازل ہونے کی تاریخ کے بارے میں پڑھا تھا، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی تھی۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم مکی اور مدنی آیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، آپ نے قرآن مجید کی صورتوں کے عنوان میں یہ دیکھا ہوگا کہ کسی صورت کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مکی اور کسی صورت کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مدنی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا یہ ضروری ہے۔ مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تھے، اس سے پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ مکی آیت ہے۔ اور مدنی آیت کا مفہوم مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو آیت نازل ہوئی ہے وہ مدنی آیت کہلاتی ہے۔ بعض لوگ مکی آیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکہ شہر کے اندر نازل ہوئی، اور مدنی کا یہ سب مطلب سمجھتے ہیں کہ جو مدینہ شہر کے اندر نازل ہوئی۔ یہ مطلب درست نہیں ہے، اس لیے کہ کئی آیات ایسے ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئی ہیں، لیکن چونکہ وہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی اس لیے ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جو آیات مینا میں نازل ہوئی ہیں، عرفات میں نازل ہوئی ہیں، یا اسی طریقے سے سفر معراج کے دوران نازل ہوئی ہیں، وہ تمام مکی آیات کہلاتی ہیں۔ اور اسی طرح جو آیتیں سفر ہجرت کے دوران مدینہ کے راستے میں نازل ہوئی ہیں ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو وہ تو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے نازل ہو چکی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مکی نہ ہو، لیکن ایسی آیات بھی مکی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئی ہیں، مگر پھر بھی وہ مدنی آیات ہیں۔ چنانچہ ہجرت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے سفر پیش آئے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے بعض اوقات سینکڑوں میل دور تشریف لے گئے۔ ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیات بھی مدنی آیات ہی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر مکہ شہر میں نازل ہوئی ہیں یا مکہ شہر کے مضافات میں نازل ہوئی ہیں۔ اب مکہ میں نازل ہونے والی آیت بھی مدنی ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ وہ والی آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر یہ نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ مدنی آیت ہے، حالانکہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وہ پوری کی پوری مکی کہلاتی ہیں، اور بعض صورتیں ایسی ہیں وہ پوری کی پوری مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، جیسے سورہ مدثر یہ پوری کی پوری مکی صورت ہے، اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران یہ پوری کی پوری مدنی صورت ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری صورت مکی ہوتی ہے، لیکن اس میں سے ایک آیت یہ چند آیات یہ مدنی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری کی پوری صورت یہ مدنی ہوتی ہے، لیکن اس میں سے ایک آیات یہ چند آیات یہ مدنی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ اعراف یہ مکی صورت ہے، لیکن اس میں جو آیت ہے نا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یہاں سے لے کے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، یہاں تک یہ جتنی آیات ہیں یہ مدنی ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ حج یہ مدنی سورہ ہے، لیکن اس کی جو 4 آیات ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ، یہاں سے لے کے عذاب یوم عقیم یہاں تک یہ جو آیات ہیں یہ مکی آیات ہیں۔ تو اس سے یہ والی بات بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جب ہم کسی صورت کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ صورت مکی ہے، یا ہم کسی صورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صورت مدنی ہے، تو یہ اس کی اکثر آیات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یعنی اکثر آیات اگر کسی صورت کی مکی ہیں تو ہم اس کو مکی صورت کہہ دیتے ہیں، اگرچہ اس میں کچھ آیات مدنی بھی ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اکثر آیات یہ مدنی صورت کی ہیں تو پھر ہم اس کو مدنی صورت کہہ دیتے ہیں، اگرچہ اس کے اندر کچھ آیات یہ مکی بھی ہوتی ہیں۔ مکی اور مدنی آیات اور مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ بات یہ کر لیتے ہیں کہ پہچان کا کیا طریقہ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی صورت یہ مدنی ہے۔ تو دیکھیں، علماء تفسیر نے مکی صورتیں اور مکی اور مدنی صورتیں ان دونوں کو بڑا تفصیل کے ساتھ جب ان کا جائزہ لیا تو ایسی خصوصیات معلوم ہوئی ہیں جن سے پہلی نظر میں ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ ان خصوصیات میں سے تو بعض خصوصیات تو ایسی ہیں جو قاعدہ کلی ہیں، یعنی اس کے برعکس نہیں ہوتا ہے، اور بعض ان میں سے خصوصیات ایسی ہیں جو اکثری ہیں۔ جو پہلی قواعد کلیہ والی ہیں وہ ہم پہلے بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا آیا ہے، کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، یہ مکی صورت ہے۔ یہ لفظ 15 صورتوں میں کل 33 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ ساری کی ساری صورتیں قرآن مجید کے نصف آخر میں ہیں، یعنی 15 سپاروں کے علاوہ جو آگے والے 15 پارے ہیں، 16ویں پارے سے لے کے 30ویں پارے تک،
یہ ساری کی ساری صورتیں وہاں پر پائی جاتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہر وہ صورت جس کے اندر کوئی سجدے کی آیت پائی جا رہی ہے، حنفی مذہب کے مطابق جیسے کہ کل 14 آیات ہیں سجدے والی، جس صورت کے اندر بھی آیت سجدہ ہے وہ صورت مکی صورت ہے، وہ صورت مدنی صورت نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے علاوہ ہر وہ صورت جس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس یعنی شیطان کا واقعہ مذکور ہے وہ مکی صورت ہے، وہ مدنی صورت نہیں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے یا جہاد کے احکام ذکر کیے گئے ہیں وہ مدنی صورت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر وہ صورت جس میں منافقین کا ذکر ہے وہ مدنی صورت ہے۔ تو بہرحال یہ تو تھے قواعد کلیہ جن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی صورت یہ مدنی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ ایسے قواعد کے بارے میں جو اکثر ہی ہیں، کلی نہیں ہیں، کبھی کبھی ان کے خلاف بھی ہو جاتا ہے لیکن اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے جو مکی صورتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو مخاطب کیا ہے، مخاطب کرنے کا جو اسلوب ہے وہ یا ایھا الناس، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کیا، اے لوگوں۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو مخاطب کیا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اس لفظ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو مکی آیات ہیں یا مکی صورتیں ہیں وہ عموماً چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو مدنی صورتیں یا مدنی آیات ہیں وہ ذرا طویل اور لمبی آیات اور لمبی صورتیں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو مکی صورتیں ہیں اس میں زیادہ تر جو احکام ذکر کیے گئے ہیں، مسائل ذکر کیے گئے وہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت کا اس بات ہے، حشر نشر کی منظر کشی کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، پچھلی امتوں کے واقعات یہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو احکام اور قوانین ہیں وہ کم بیان ہوئے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو مدنی صورتیں ہیں اس میں خاندانی اور تمدنی قوانین بیان ہوئے ہیں، جہاد و قتال کے احکام ذکر کیے گئے ہیں، حدود اور فرائض اس کے احکام یہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے پہچان کرنی ہو مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں تو آپ یہ دیکھیں کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر جو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، جو فریق مخالف ہے وہ بت پرست ہیں، مشرکین ہیں۔ اور مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ جن مخالفین کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں وہ عام طور پر اہل کتاب اور منافقین ہیں۔ پھر اسی طریقے سے پہچان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے وہ بہت پرشکوہ ہے، اس میں استعارات ہیں، اس میں تشبیہات ہیں، اس میں تمثیلیں ہیں اور ذخیرہ الفاظ اس میں بہت زیادہ وسیع ہے، جبکہ اس کے برعکس جو مدنی صورتیں ہیں اس کا انداز وہ سادہ ہے، وہ سادہ سے انداز کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ جو فرق ہے مکی اور مدنی صورتوں میں اسلوب کے اندر، بیان کرنے کے اندر، یہ اصل میں حالات کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، مخاطبین کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ مکی زندگی کے اندر چونکہ مسلمانوں کا جو واسطہ تھا وہ عرب کے بت پرست اور مشرکین کے ساتھ تھا، اس وقت کوئی اسلامی ریاست وجود کے اندر نہیں آئی تھی، اس لیے اس میں جو زیادہ تر مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر جو زور دیا گیا ہے وہ عقائد کی درستگی پر زور دیا گیا ہے، اخلاق کی اصلاح پر زور دیا گیا ہے، بت پرستوں کی جو باطل دلیلیں تھیں ان کی تردید کی گئی ہے، اور قرآن مجید کی شان اعجاز اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس مدینہ منورہ میں چونکہ ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی، لوگ جوگ در جوگ اسلام کے سائے تلے آ رہے تھے، علمی سطح پر بت پرستی کا ابطال ہو چکا تھا مدینہ منورہ میں، اور تمام تر نظریاتی مقابلہ اس وقت مسلمانوں کا اہل کتاب کے ساتھ تھا، اس لیے یہاں پر احکام و قوانین کو زیادہ بیان کیا گیا ہے، حدود اور فرائض کی تعلیم دی گئی ہے، اور اہل کتاب کی تردید کے اوپر زیادہ تر توجہ دی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کے مناسب جو اسلوب ہے، جو کہ نسبتاً زیادہ سادہ اسلوب ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے۔ تو بہرحال یہ مکی اور مدنی صورتوں کا تھوڑا سا تعارف ہے، اور مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان کرنے کا تھوڑا سا طریقہ ہم نے آج کے سبق کے اندر سمجھا ہے۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے تدریجی نزول کے بارے میں پڑھیں گے۔